السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی وعلیکم الکلام السلام ورحمۃ اللہ الفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سیشن میں بہت سارے لوگ جوائن نہیں کر سکے تھے اور ہم کچھ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے لاسٹ سیشن ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ بہت ساروں کا خیال تھا کہ وہ ریکارڈنگ ہو تو ہم سن لیں گے، مگر نہیں ہو سکی تھی، تو میں گزشتہ جو سنڈے کا سیشن تھا اس کا تھوڑے سے پوائنٹس ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ شرکت نہیں کر سکے ان کا نقصان نہ ہو۔ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بعض چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی تو اس کا کچھ خیال رکھیے۔ یہ تو جیسا میں بتایا تھا یہ ذی الحجہ ہے، تو اس میں ہم اب تک جو صلاۃ کے اور صوم کے اور زکوٰۃ کے اور ساری چیزوں کے جو ڈیٹیلز ڈسکس کرتے آئے تھے، اس میں لاسٹ اسٹیج ہمارا حج کا تھا۔ تو حج کے تعلق سے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ذی الحجہ کا اور حج کا زمانہ ہے، تو حج کے تعلق سے ذکر کیا تھا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ واقعات بیان کیا گیا تھا، وہ بالکل چھوٹے سے پوائنٹس ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم اسی سیشن میں قرآن کے جو ہے لرننگ کی ابتدا کریں گے، اس کا بھی میں انشاءاللہ کوئک بتا دوں گا میں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن میں ہم اور ہر سال حج کے زمانے میں، اور ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ نالجبل ہے، قرآن کا علم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہم کو معلوم ہے، مگر کچھ پوائنٹس ایسے لیتا ہوں میں۔ الحمدللہ کئی تفاسیر کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد بعض چیزیں ایسے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب پہ اور چینلز پہ اور جو اسکالر سے سننے میں بعض چیزیں وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں بعض روایتیں ایسے اسرائیلیت سے آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ جو پوائنٹس عام طور پہ نہیں ڈسکس کرتے وہ پوائنٹس آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ پھر آپ کو پوائنٹس یہ دوسری جگہ نہیں ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جو نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی، اور یاد رکھیں کہ رسول اور نبی جو ہے ایک عمر آنے کے بعد نیک کام کرنے سے نہیں بنتے، البتہ یہ پیدائشی رسول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدائش سے رسول بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ساری عمر نیک کام کرتے رہے تو اللہ نے کہا کہ بہت اچھا نیک کام کرنے والا اس کو رسول نہیں، اللہ تعالیٰ پیدائشی رسول بناتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے میں ان کی جو ہے رسالت کا اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار نبوت بولتے ہیں، انگریزی میں ایکسفولیشن آف پروفٹ ہوڈ۔ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 40 سال کی عمر میں وحی آنا شروع ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور جو ہے 40 سال کی عمر میں رسول بنائے گئے، نہیں، پیدائشی رسول ہے، مگر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئے ان کے، تو یہ بتانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک فرق بتا دوں آپ کو۔ فرعون اور نمرود ایسے ہی زبردست قوت والے اور طاقت والے اور زبردست اس وقت کے جو بادشاہوں میں ہوتے ہیں ویسے تھے، نہ صرف بادشاہ تھے بلکہ لوگوں کو بتایا کہ وہ نعوذ باللہ خدا بھی ہیں، ان کی پرستش بھی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تشفی بھی دی گئی اور 9 معجزات دیے گئے کہ اگر وہ بحث کرے گا تو یہ معجزہ ہے، عصا ڈال دو گے تو سانپ بن جائیں گا، اور وہ یہ سنو۔ اچھا کمپیئر کریں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جا رہے ہیں، وہ بھی فرعون کے جیسا ہی ہے، ابھی ایک حکم دے تو ایک آدمی کا گردن سے قتل کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، کوئی میریکلس نہیں، کوئی معجزہ نہیں، بغیر معجزے کے جا کے کھڑے رہ کے نمرود سے بحث کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ تو بولے میرا خدا زندگی اور موت دیتا۔ وہ بلا کے آپ کو قصہ معلوم ہے، ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو اس کے فوری بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی جو آپ کو بہت سارے تفسیر کے کتابوں میں نہیں ملتا ہے، اور اس کو اسکالرس بھی جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نمرود نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کے بعد کہا کہ میں بھی دیکھو موت اور زندگی میرے ہاتھ میں بھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ کیا تم اس شخص کو جس کا قتل کرے ہیں اس کو زندگی دے سکتے؟ تو جب میں بول سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں زندگی اور موت، تو اس نے کہا کہ تمہارا خدا دے سکتا ہے، تمہارا اللہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک دے سکتا۔ تو اس نے ایک اور سوال کیا
क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो झूठ नहीं बोल सकते थे, अपनी आंखों से तो कभी देखा नहीं कि कोई मरने के बाद उसको फिर से जिंदगी दी गई, खामोश हो गए। मगर फौरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल कर दिया कि मेरा अल्लाह ये है जो सूरज को मशरिक से निकाल के मगरिब में गुरूब करता है, अगर तुम्हारे में खुदाई दावा है तो तुम जो है सूरज को जो है मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू करके मशरिक में कर दो। तो वो खामोश हो गया। उसके बाद कहा कि नहीं, इनको इतना पीरियड देते हैं, 1 महीना का पीरियड है, तुम अगर फिर अपनी बात से फिरे नहीं और मेरी इबादत नहीं करेंगे तो तुमको आग में जला दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम महल से बाहर निकले हैं, आने के फौरी बाद अल्लाह ताला से बात की है और अल्लाह ताला से इल्तिजा की है कि अल्लाह ताला से कहा कि इब्राहिम क्या मामला है। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि आप मौत के बाद जिंदगी कैसा देते, क्योंकि ताकि कल के दिन कोई पूछे कि तुमने अपनी आंखों से देखा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैंने आंखों से देखा। अच्छा, ये पॉइंट जो है आपको अक्सर तफसीर की किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं इतनी छानबीन करने के बाद एक किताब में मिला है, तो इसलिए मैं आपको बयान कर देना चाहता हूँ। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मुझ पर यकीन नहीं करते, अफला तुमिन, क्या तुम ईमान नहीं रखते मेरे कि मैं जिंदगी दे सकता? उन्होंने कहा नहीं, फला ताइत्मन्ना क़ल्बी, मैं अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए चाहता हूँ कि आप मुझे बता दें। तो फिर आपको पूरा किस्सा मालूम है, वो 4 थे ना, एक कबूतर, एक कौवा, मुर्ग और जो है वो 4 परिंदों को लिए। उसके बाद है सो उनको याद दिया कि इनको हिला मिला लो, उसके बाद फिर जब ये अच्छे मिल जाएंगे तो उसके बाद एक मैदान में ले जाना, उनके गले काटना, पर काटना, पैर काटना, जिस्म को जो है ले जाके 4 कोने में डाल दो, फिर तुम जैसा बुलाते हैं वैसा बुलाओ, देखो वो आएंगे। तो जैसे उन्होंने बुलाया तो सारे आके मिल गए। तो अब इब्राहिम साहब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम, तुमने मेरा इम्तिहान ले लिया, अब मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। और 3 इम्तिहान हुए। पहला इम्तिहान जो है आग में डालने का था। उस वक्त फरिश्ते आके पूछ रहे हैं कि इब्राहिम सलाम से, एक पानी का फरिश्ता आया कि अगर आप हुक्म दें तो मैं पानी से पूरा बुझा दूंगा, खामोश हो गए। दूसरा आया कि मेरे पास पहाड़ का है, पहाड़ को एक नाखून से निकाल के डाल दूंगा तो पूरी आग चली जाएगी। एक जो है हवा का, हवा मेरे तहत है, अगर आप हुक्म देंगे तो एक फूंक मारूंगा तो पूरी आग जो है डिसअपियर हो जाएगी। खामोश रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके कहा कि फरिश्तों ने आके आपका सिर्फ परमिशन चाह रहा था, आपने नहीं दिया परमिशन। तो उन्होंने कहा कि जिब्रील का मैं सवाल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप क्या अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? उन्होंने कहा बिल्कुल, अल्लाह ताला अलीम और सलीम है, सब उसको देखने वाला है और जानने वाला है, वो कसम। उन्होंने कहा कि जब मेरा अल्लाह जानता है और देख रहा है तो मुझे किसी दूसरे से मदद नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मेरा दोस्त है मेरा। तो उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत का एक जो लिबास रहता है वो लेकर आए। वो लिबास की खासियत ये है, फोल्ड करेंगे तो अंगूठे और उंगली के दरमियान में फोल्ड हो सकता है, इतना सा। वो इब्राहिम सलाम को पिला दिया गया और वो पिलाने के बाद उनको जो है मंजिल से फेंका गया, आग में उनको फेंका गया। तो आग के पूरे जो शोले हैं वो 2 हाथों के शक्ल में आ गए। अल्लाह ताला ने कहा या नारुकुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। उनको जब बॉडी गिर रही थी वो दोनों हाथों ने पकड़ लिया, आहिस्ता से लेके आके जमीन पे उनके पैर टिका दिए। जैसे उनके पैर टच किए, पूरी जितनी जमीन थी वो हरियाली और बाग बगीचा बन गई, ठंडक हो गई। सलाम अल्लाह इब्राहिम, सलाम थी इब्राहिम के। वहाँ इब्राहिम सलाम 1 महीने तक रहे, उसके बाद फिर वहां से निकले। अच्छा, जो जन्नत का जो लिबास दिया गया था वो फोल्ड करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम रख लिए। इस लिबास के ताल्लुक से भी मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि आप देखें, इस लिबास को लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, जब उनका वक्त करीब आया तो अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को उन्होंने लिबास दे दिया, वो उठा के रख लिया। इसहाक अलैहिस्सलाम के जब उनका वक्त करीब आया तो अपने बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को ये दे दिया लिबास को। अब याकूब अलैहिस्सलाम एहतियात से रखे थे, आपको पता है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन और जो भाई थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाना चाह रहे थे, वो भेजना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि हो सकता है कि मेरे बच्चे यूसुफ से के अगेंस्ट है,
کچھ اس کو نقصان پہنچائیں گے. جب بہت پیچھا پڑے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میں اجازت دیتا ہوں مگر خیال رکھے کیونکہ کوئی جانور ان کے اوپر اٹیک نہ کرے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بلائے ہیں. ان کے سیدھے ہاتھ پہ وہ جو جنت کا کپڑا جو لباس بھیجا گیا تھا اس کو ایک دوسرے کپڑے میں باندھ کے ان کے رائٹ ہینڈ پہ باندھ دیے اور اللہ سے دعا کی اللہ میرے یوسف کی حفاظت فرما. اچھا اس چیز کو ہمارے حیدرآباد کی تہذیب میں اس کو امام ضامن کہتے تھے. جب بھی کوئی سفر پہ جاتے تھے تو ایک رائٹ ہینڈ پہ ایک پٹی باندھتے تھے, اس میں اشرفی یا کچھ نوٹیں وغیرہ جو روپیے رکھتے تھے, کہتے تھے کہ امام ضامن نے کبھی ضرورت ہوئی تو اس کو استعمال کر لیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کی کاپی حیدرآباد میں ہوا کرتی تھی, میں اس لیے بتاتا ہوں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا تو قصہ آپ کو معلوم ہے, وہ لے گئے, وہ کنویں میں ڈالے, وہاں سے اٹھایا گیا, اس کے بعد مصر لے کے گیا, مصر کی حکومت مل گئی, سب ہو گئے. اس کے بعد جب بھائی آئے ہیں, وہ پورا قصہ سورہ یوسف میں. آپ صرف ایک پوائنٹ میں بتا دینا چاہ رہا ہوں. جب یوسف علیہ السلام کو جب بھائی آ کے گئے, بھائیوں سے جب معلوم ہوا, بھائی نے پوچھا کہ انت یوسف, سورہ یوسف میں, قال انا یوسف و ھذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے بنیامین. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ اور میرے والد کو میرا سلام کہنا. انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہاری یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, اپنے رائٹ ہینڈ سے وہ جنت کا کرتا اتارا, کہا کہ یہ لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے آنکھوں میں نور واپس کر دے. تو یہ لے جا کے پھر یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا جو جنت کا تھا, جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا, وہ ڈالیں. اس کے جو معجزہ ہے اس سے ان کے جو آنکھیں بالکل اندھے ہو گئے تھے پھر سے دوبارہ دکھنا شروع کر دی. یہ واقعہ اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے اتنا تلاش کرتے کرتے تفسیر کی کتابوں میں ایک جگہ ملا ہے, اور یہ چیز آپ کو کوئی نہ ڈسکس کرتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے, کیونکہ اس میں لوگ احتیاط یہ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات بیان کرنے کے لوگ بتائیں کہ کیا. میں کہتا ہوں کہ اصل میں کیا ہے, کیونکہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اسرائیلیات سے کوئی اچھی چیز ہو تو بیان کرو. کیونکہ اگر اسرائیلیات سے کوئی چیز ہو تو تین قسم کی ہوتی. ایک تو ہے کہ قرآن کے ساتھ مماثلت ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو, قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کرو. ہاں قرآن اور حدیث کے نہ اگینسٹ ہے نہ مخالف ہے تو ان کو کچھ تمہارے کو اس کا کوئی فائدہ ہو تو بیان کرو. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا, یہ صرف میں بول رہا ہوں مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف میرا نہیں ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے انشاءاللہ. حسان بن عطیہ نے بیان کیا, ان سے ابو کبشہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو, اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3461. صرف یہ میں اس سے کیا ہوں کہ چاہے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ تھا. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو تفصیلات ہوئے ہیں وہ تو اس میں زیادہ میں جانا نہیں چاہتا. آپ جو اصل پوائنٹ بیان کرنا تھا میں نے بیان کر دیا. میں اکثر جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہو تو پھر میں اور بھی کچھ تفصیل سے آپ کو چیزیں بیان کروں گا جو آپ کو اسرائیلیت سے مل سکتے ہیں اور جس کی ہم کو اجازت دی گئی ہے انشاءاللہ. اور یہ چیزیں جو میں بیان کروں گا نا, میں سارے کتابوں کے تفاسیر کے اتنے زیادہ سے زیادہ جس ہو سکتا ہے میں نے چیک کیا ہوں, اور چیک کرنے کے بعد وہ چیزیں بیان کرتا ہوں جو آپ کو اکثر مفسرین میں اور جو اسکالرس ہیں اور آپ کو جو گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ جو چیزیں نہیں مل سکتے, میں آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. تو اب میں قرآن کے تعلق سے آپ کو ایک چیز بیان کر دوں. قرآن
اور عربی جو سیکھنا چاہتے تھے، میں نے بیان کیا تھا کہ میں اس کی تھوڑی سے آپ لوگوں کو عربی کے تعلق سے انٹرسٹ بیان کروں گا۔ عربی جب بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے کافی ڈیٹیل بکس رہتے ہیں، اور جو سکھانے والے ہیں وہ بھی ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں۔ اس میں آپ کو عربی گرامر ہوتی ہے، صرف و نحو ہوتی ہے، اور کافی اتنے ڈیٹیلز میں سمجھاتے ہیں کہ انسان سمجھتے سمجھتے ایک دم اس سے بدزن ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں سیکھ سکوں۔ اچھا، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ عربی جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھیں۔ اس کو نہ ہم کو گرامر میں جانا ہے، نہ اس کے ڈیٹیلز میں جانا ہے، کیونکہ وہ سیکھتے سیکھتے پھر ہم کو ٹائم نہیں ملے گا۔ سمپل طریقے سے ایسا سیکھیے کہ جو بالکل آسان ہو۔ ہم چونکہ عربی میں بات چیت کرنے کے لیے عربی نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم صرف قرآن کی جو آیتیں پڑھیں گے، ویسے ہم کو ترجمہ مل جاتا ہے، مگر ہم کوشش یہ کریں گے کہ اتنی عربی ہم کو بیسک آ جائے کہ جیسے ہم قرآن کے الفاظ پڑھیں گے تو اس کا جو ہے ہم اپنے طور پہ بغیر آپ ٹرانسلیشن دیکھے کہ اس کو شیئر کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میں ابھی یہ 1 منٹ ہی شیئر کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 1A، جس میں ہم کورس کا تعارف اور تعاوض سیکھیں گے، گرامر میں کچھ الفاظ لیں گے اور نقطۂ تعلیم بھی۔ اس سبق کے ختم تک انشاءاللہ آپ 12 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 7250 بار آئے ہیں تقریباً۔ شروع میں ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیر جنہوں نے بھی اس کورس کو ارینج کیا، اور مبارک آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ شروع میں ہی ایک میں وضاحت کر دوں کہ میں نے علماء کرام سے سیکھا ہے اور میں عوام الناس تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو قابل اعتراض ہو۔ فرق اس میں انداز تعلیم کا ہے۔ یہ کورس مختلف کتابوں کے مطالعے کی بیس پر بنایا گیا ہے، مثلا ہند و پاک، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ سے جو کتابیں عربی سیکھنے کی متعلق شائع ہوئی ہیں ان کو ہم نے ریویو کیا ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ کی اعداد و شمار کو اسٹڈی کیا ہے، پڑھانے کے مختلف سٹائلز کو اسٹڈی کیا ہے، سیکنڈ لینگویج لرننگ کے جو میتھڈز ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا ہے، اور دماغ پر، پازیٹیو تھنکنگ پر، افیکٹو لیونگ پر، ٹائم مینجمنٹ پر، سیلف مینجمنٹ پر جو نئی کتابیں آئی ہیں ان کو استعمال کیا ہے، اور اسی طرح NLP کو بھی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو بھی۔ اس کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے، تو پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں۔ ایک ٹپیکل حافظی مدنی مصحف کو، یعنی جو قرآن اکثر حفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اگر ہم لیں تو اس کے ہر صفحے پر آپ کو اس کی کتنی صفحات ہیں؟ اس کے صفحات 600 ہیں، اور ہر صفحے پر کتنے سطور ہیں، کتنی لائنز ہیں؟ 15 لائنز ہیں، اور ہر سطر میں اوسطاً کتنے الفاظ ہیں؟ 9 تقریباً۔ اس طرح سے ایک صفحے پر الفاظ کتنے ہوئے؟ 15 ضرب 9 یعنی 135۔ ہم راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں 130۔ تو کل الفاظ کتنے ہوئے؟ 130 الفاظ ہر صفحے پر اور 600 صفحات، تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہوئے؟ 78,000۔ قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں۔ اگر ہم کو قرآن کریم سمجھنا ہے تو ان 78,000 الفاظ کو سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پر اسی وقت عمل کیجیے۔ اگر آپ ساتھ میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہوں، جو کہ ہم انکریج کریں گے، ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ سیکھیے، تو ویڈیو کو پاز کیجیے، اپنے ساتھی سے وہی 5 باتیں ابھی جو آپ نے سیکھی پوچھیے۔ مثلا قرآن میں کتنے صفحات ہیں،
کتنے سطور ہیں ایک صفحے پر اور ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں، ہر صفحے پر کتنے الفاظ ہیں، ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں. یہ 5 سوالات آپ اپنے ساتھی سے پوچھیں گے. جب آپ کا ساتھی جواب دے دے تو پھر آپ کا ساتھی آپ سے پوچھے گا یہی 5 سوالات. تو اس طرح سے آپ کریں گے. اگر کلاس ہو رہی ہو اور آپ پڑھا رہے ہوں تو شور ہوگا، تو آپ کہیں گے کلاس، تو سارے لوگ کہیں گے یس، اور ہم کہیں گے تکبیر، اللہ اکبر، تو پھر کوئی بات نہیں کرے گا. یعنی میں کہوں گا کلاس تو سب لوگ کہیں یس، اور تکبیر تو سب کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر بات نہیں، پھر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے آپ یا ٹیچر کی طرف. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے علم، علم یعنی سکھائیے. جب میں کہوں علم تو آپ پاز کریں اور اپنے ساتھی کو سکھائیں اور ساتھی آپ کا آپ کو سکھائے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں اور ایسا کبھی مت کہیں. کیا ہم قرآن کو جھٹلائیں گے؟ استغفر اللہ. تو دیکھیے قرآن کس طرح آسان ہے، سبحان اللہ. نماز کے عام الفاظ کو لیجئے، یعنی وہ صورتیں لیجئے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، الفاتحہ، العصر، النصر اور چاروں قل، یعنی کافرون، اخلاص، فلق اور ناس. یہ صورتیں یعنی 7 صورتیں لے لیجئے. اسی طرح اذکار نماز کو لیجئے، جیسے اذان ہے یا رکوع سجود کی تسبیح ہے، تشہد ہے، اور اللہم صلی علی محمد ہے، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا. بس یہی چیزیں لے لیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی جو ہم آپ کو سکھائیں گے بالکل سادھے اور سمپل انداز میں، ایزی انداز میں. تو آپ ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے گرامر کو سیکھتے ہوئے تقریباً 200 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 40,000 بار آئے ہیں تقریباً، یعنی 50% الفاظ سے بھی زیادہ. گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے. تو چلیے آپ کیا کریں گے؟ اپنے ساتھی کو سکھائیں گے. کیا سیکھنا ہے ہم کو؟ الفاتحہ، عصر و نصر اور چاروں قل، اور اذان، رکوع سجود کی تسبیح، التحیات، اللہم صلی علی محمد، ربنا آتنا فی الدنیا، اور گرامر کے ساتھ علم. آل رائٹ. تو اس کورس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیپیکل صفحہ ہے جس میں وہ الفاظ جو آپ سیکھ چکے ہیں وہ ہلکے سے لال کلر کے شیڈ میں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 50% الفاظ بلکہ اس سے بھی کم باقی رہ جاتے ہیں، رہ گئے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کورس میں آپ 50% قرآنی الفاظ سیکھیں گے. یاد رکھیے 50% قرآن نہیں سمجھیں گے آپ، یعنی آدھا قرآن سمجھ میں آ رہا، ایسا نہیں. 50% الفاظ سیکھیں گے، یعنی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک لائن میں پھر سے آپ کو سمجھنے کے لیے بقیہ الفاظ بہت کم رہ جائیں گے. اس کورس کے بعد قرآن شروع ہوگا. 600 صفحات کے لیے تقریباً 400 گھنٹے لگیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 500. تو سبحان اللہ، کیا قرآن آسان نہیں؟ مگر یاد رکھیے if you fail to plan you plan to fail. یعنی اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. بالفاظ دیگر اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں اگلے وقت کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہے. تو اگر آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے 400 گھنٹے لگانے کا پلان نہیں بنایا تو قرآن نہیں سمجھنے کا پلان ہے. تو جلدی پہلے پلان بنائیے. تو یہ تھا پہلا مقصد. دوسرا مقصد اس کورس کا کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ بتانا، لفظی ترجمے سے اور ٹی پی آئی کے ذریعے. اور تیسرا مقصد ہے نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع و خضوع حاصل ہو، اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں. نماز دن بھر میں ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر ایمان، یعنی یہ سارے پہلوؤں پر. اور نماز برے کاموں سے بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز میں روزانہ قرآن سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو پوری زندگی درست ہو جائے گی. اس لیے ہمارا تیسرا مقصد نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنا ہے. تو یہ 3 جو مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اس کو اپنے ساتھی کو سکھائیے. علم. آل رائٹ.
چوتھا مقصد ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا، اور یہ ہے کہ پہلے آپ اسٹڈی کریں، اس کے بعد جب بھی آپ پڑھیں تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، اور دعا، احتساب، پلان و تبلیغ کو استعمال کریں۔ اس کا ہم طریقہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ پانچواں مقصد اس کورس کا ہے ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دینا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور چھٹا مقصد ہے قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سکھانا اسی کورس کے اندر الحمدللہ۔ تو آخری 3 مقصد جو بتائے ابھی ہم نے آپ کو، اپنے ساتھی کو سکھائیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں اس کورس کی امتیازی خصوصیات۔ یہ ایک یونیک کورس ہے الحمدللہ۔ اس میں ہم خشک جملوں سے شروع نہیں کرتے، جیسے ھذا بیت کبیر، تلک حدیقۃ جمیلۃ۔ ایسے جملوں کا آپ کب دہرائیں گے؟ ہو سکتا ہے اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس روتے ہوئے آئے، آپ اس کو دل بہلانے کے لیے گود میں لیں اور کہیں شو 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 ھذا بیت کبیر، شاید ایسا زندگی میں کبھی نہ ہو۔ جبکہ ہم اس کورس میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اب نماز میں روزانہ 25 بار سورہ فاتحہ یعنی عربی میں اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے۔ زبردست آغاز ہے، اور مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو رہا ہے۔ آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ نماز یعنی قرآن سیکھیں۔ تو قرآنی عربی قرآنی صورتوں ہی سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، عربی ماحول میں گزارتے ہیں، تو کیوں نہ ہم عربی زبان نماز ہی سے سیکھنا شروع کریں۔ یہ بہت ہی مؤثر اور لاجیکل طریقہ ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے سب کے لیے مفید ہے۔ علم کہ یہ کیوں بہترین طریقہ ہے، سکھائیے اپنے ساتھی۔ اب ہم لیتے ہیں تعوذ۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر جو نمبر 7 نظر آ رہا ہے نا، یہ نمبر بتا رہا ہے کہ یہ قرآن میں یہ لفظ اعوذ کتنی بار آیا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو نمبرز نظر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہم کو سکھایا ہے؟ ہر کام میں پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اعوذ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن۔ کس سے؟ شیطان سے، جیسا کہ آگے کہا جا رہا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی۔ اللہ جو ہے 2500 یا 2500 سے بھی زیادہ بار آیا ہے۔ باللہ، اللہ کی۔ یاد رکھیے عربی زبان کے ایک لفظ میں کبھی 2 یا 3 الفاظ بھی ہوتے ہیں، جیسے باللہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بی یعنی کی، باللہ اللہ کی۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من یعنی سے، من یعنی سے۔ اس کے دوسرے بھی معنی ہیں لیکن ہم بعد میں سیکھیں گے۔ الشیطان 2 الفاظ سے بنا ہے، ال یعنی THE دا، جیسے انگلش کا ہے دا، شیطان شیطان۔ یہاں الشیطان سے مراد ساری جن سے شیطان مراد ہے، یعنی ہر شیطان سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کی جمع شیاطین ہے، دونوں الفاظ قرآن کریم میں 88 بار آئے ہیں۔ الرجیم، الرجیم، رجیم جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ کیسے معنی یاد رکھیں گے آپ رجیم کا؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کا معنی مردود۔ اس طرح سے کانٹیکٹ سے بھی آپ الفاظ کے معنی یاد رکھ سکتے ہیں۔ الگ سے رجیم مردود، رجیم مردود، رجیم مردود اس طرح مت یاد کیجئے۔ الشیطان الرجیم، شیطان جو مردود ہے، مردود شیطان، الشیطان الرجیم، مردود شیطان، اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ معنی بہتر طریقے سے آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم کچھ پیغام لیتے ہیں مختصر اس ٹکڑے کے بارے میں۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، اور ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں سامنے پیچھے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے،
اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ اور شیطان کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے مگر، اور وہ سب سے طاقتور علاج ہے، وہ ہے اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی اعوذ باللہ کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، وہ رجیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں۔ اس کا کام ہم کو جہنم میں پہنچانا ہے۔ ہم نے اس کی مختصر تشریح دیکھ لی، اب اس کو زندگی میں کیسے لانا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اسٹڈی کے بعد اس کو تصور اور احساس سے پڑھنا ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجیے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، شیطان کے حملے میں گھرا ہوا ہوں، مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ تو اس احساس کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور وہ ہماری سن رہا ہے، بہت قریب ہے، تو ان احساسات کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو، اعوذ باللہ من، بھیک کے انداز میں پڑھنا ہے۔ اور یہ دعا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے اس ٹکڑے کے لیے کوئی دعا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ایک دعا ہے۔ اب احتساب کریں، ہم نے اللہ کی پناہ مانگ لی، اب ہم یہ چیک کریں کہ میں آج کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے خراب استعمال سے، چیک کرنا ہے ہمارے کو۔ اور اگر نہیں آیا تو الحمدللہ، آیا تو چیک کرنا ہے اور پلان بنانا ہے، صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، وقت کے صحیح استعمال کرنے کا، اور اس بات کی تبلیغ کرنا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم اس سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس جنگ کو یاد کرتے ہوئے شیطان سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے، ہیبٹس سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی ہیبٹ کیا ہے؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ۔ کیسے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ چلیے اب ترجمہ کیجئے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ پھر سے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے۔ میں جو الفاظ کو دہرا ہوں وہ نئے الفاظ ہیں تو اس لیے میں ان کو دہرا ہوں۔ چلیے اب پورے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، شیطان سے جو مردود ہے۔ ماشاءاللہ، علم۔ ہر آیت یا ذکر کو ہم اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہم ہر آیت کو یا ذکر کو پڑھیں گے۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، پھر ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum. السلام علیکم۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ابتدا تھی سمجھیے، اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سے جو ہے سورہ فاتحہ بھی رہے گا، اس کے بعد بیسک عربک جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو کریں گے۔ یہ جیسا میں بتایا، یہ جو ہے بالکل ہی نیا اور اسٹرکچرڈ کورس ہے، اور اس میں جو ہے جیسا لمبی گرامر اور صرف و نحو اور بہت سارے جیسے جو عربی آپ سیکھنا چاہیں تو جو آپ کو
تفصیلات کے جو باتیں بتاتے ہیں اس سے آپ جو ہے ہٹ جائیں گے، اور انتہائی آسان طریقے سے آپ کو عربی اس کا سیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں یہ چونکہ میں وعدہ کیا تھا کہ عربی سٹارٹ کرنے کا تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کروں گا انشاءاللہ، پھر نیکسٹ سنڈے سے جو ہے ہم اس کے جو ہے ایک سلسلہ شروع کر دیں گے، اس میں انشاءاللہ بہت آپ دیکھیں گے کہ آپ 2 4 5 6 جب لیسنس ان کے ہو جائیں گے نا، اس کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ آپ جو قرآن پڑھنا اتنا آسان ہے کہ آپ ایک ایک سطر پڑھتے ہوئے آپ کو تھوڑا تھوڑا معنی سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب بیسک کانسیپٹ اس کا ہو جائے گا نا، تو آپ کو انشاءاللہ بغیر ترجمہ دیکھے کہ خود ہی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ کو بیسک ٹرانسلیشن تو آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ، اور اس میں برابر ہیبٹ رکھیں کہ ہر سنڈے جوائن کریں گے اور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو چونکہ اب ایک 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، تو میں کچھ اور چیزیں کچھ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم السلام کے تعلق سے جو ہوا تھا، جو فرشتے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہے تھے کہ میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، میں آپ پھونکو تو چلے جائے گا، میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، پہاڑ لا کے ڈال دوں گا، اور بارش کا فرشتہ ہوں، میں کر دوں گا۔ یہ چیزیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے معاملہ۔ اب سیرت کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے جب جتنی بھی کوشش تھی دعوت کی، وہ لوگ قبول نہیں کیے، تو اس کے بعد انہوں نے خیال کیا کہ میں طائف جاتا ہوں، جو مکے سے ایک 60 میل دور پہ ایک علاقہ ہے، وہاں جو ہے ثقیف اور حوازن کے قبیلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قریش تو مکے کے قریش نہیں مان رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ طائف کے جو حوازن اور بنو ثقیف کے جو قبیلے والے ہیں، شاید وہ میری بات کو سن کے اگر ایمان لا لیے تو مجھے ایک بیس مل جائے گا۔ تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، کس کے ساتھ؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گئے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو 3 بڑے بڑے سردار تھے، وہ بھائی تھے سمجھی، ان کے ساتھ عبداللہ اور یہ ان کے تینوں کے نام ہیں، مختلف نام ہیں، میں اس وقت ان کے تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہ ان کے سامنے سب وہ خالی سنتے رہے۔ سننے کے بعد انہیں سے ایک بھائی بولا کہ کیا الہ جو ہے تم رب اور خدا کی جو بات کر رہے ہیں، کیا اس کو کوئی اور نہیں ملے جو تم کو سن کے تمہارے کو چوز کر کے یہاں بھیجا ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر تم کو اگر چنا ہے تو میں کعبے کا غلاف چک کر دیتا ہوں۔ اور تیسرے نے کہا کہ اگر تم سچے رسول ہے اور اگر میں ایکسیپٹ نہیں کرا تو میرے پہ عذاب نازل ہوگا، تو اسی لیے میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو پھر ان سے کہا کہ چلو تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دیر رہے کہ لوگوں سے بھی بات چیت کرتے رہے، مگر وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب قبیلے کا اگر جو انچارج ہے، جو لیڈر ہے، جو وہاں کے جو جس کے پاس ساری حکومت ہے، اگر وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے تو سارے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کسی کو ریجیکٹ کریں گے تو سارے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اذا جاء نصر اللہ، جو سورہ نصر ہے نا، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا، کیونکہ جب ان کے لیڈرز نے ایکسیپٹ کر لیا تو فوج در فوج سارے لوگ اسلام قبول کرنے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ جب واپس آ رہے تھے تو وہاں کے انہوں نے لوگوں سے کہا، بچوں سے کہا کہ ان پہ پتھر لے کے پتھر سے وار کرو، اور ان پہ لکڑیاں پھینکو، پتھرے پھینکو، کچھ بھی کرو تاکہ ان کو جو ہے تکلیف پہنچے اور پھر دوبارہ ہمارے پاس نہ آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور بچے پتھر کنکر پھینک رہے ہیں، تو زید بن حارثہ جا کے وہ پتھروں کو روک رہے ہیں، کبھی سامنے سے آ رہے ہیں تو سامنے جا کے کھڑے رہ جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں تو پیچھے سے کھڑے رہ جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے، جسم زخمی ہو گیا، خون نکلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیروں پہ اور جسم پہ خون نکل رہا تھا تو فوراً دونوں ہاتھوں سے اس خون کو اپنے جسم پہ مل رہے تھے، جہاں جہاں خون نکل رہا ہے ملتے جا رہے ہیں اس کو، تاکہ خون کو گرنے نہیں دے رہے تھے، تو ملتے جا رہے۔ تو جب پھر زید بن حارثہ کے ساتھ نکل کے کافی دور جانے کے بعد جب یہ لوگوں کے پتھراؤ سے ختم ہو گیا تو وہاں جانے کے بعد ایک باغ نظر آ گیا، اس باغ میں گئے تھے۔ وہ باغ جو ہے وہ مکے کے لوگ تھے جو اپنے جائیدادیں طائف میں بھی خریدے تھے، تو وہ مکے کا قبیلہ تھا، ان کے باغ میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ تو وہ لوگ ان کو ریکگنائز کرے کہ اگرچہ کہ وہ بھی کافر تھے،
اسلام قبول نہیں کیے تھے, حضور کو نہیں مانتے تھے, مگر ایک عربوں میں ایک خاندانی ایک وہ تھی, ایک ان کے پاس ایک تہذیب یہ تھی کہ کسی بھی انسان کے ساتھ محبت کرتے تھے. جب دیکھیں یہ تو ہمارا مکے کا آدمی ہے, تو یہ بیچارہ زخمی ہو گیا تو ان کو آرام کرنے دو, ان کو ٹھہرا دی. اس کے بعد اپنا ان کا ایک غلام تھا, اور اس غلام کا نام عداس ہے, عین سے عداس. اس کو کہا کہ یہ کھجور اور پانی لے جا کے دے دو, یہ دونوں جو ہے زخمی ہیں, ان کی ہیلپ کرو. تو وہ عداس لے جا کر کھجور اور پانی لے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ کے سامنے رکھ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھایا, اور کھجور اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے منہ میں کھجور ڈال. تو عباس جو ہے ایک حیرانی سے دیکھنے لگے. اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ ایسا نہیں کہتے کھاتے وقت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہاں سے تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں, وہاں سے مجھے غلامی ملی تھی تو یہاں آ گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا کہ تم میرے بھائی یونس کے شہر سے ہے؟ وہ عباس ایک دم حیران پریشان ہو. انہوں نے کہا کہ یونس کو آپ کیسا جانتے ہیں؟ حضور نے کہا یونس جو ہے میرا دینی بھائی ہے, وہ بھی پیغمبر تھا, میں بھی پیغمبر ہوں, تو ہم جتنے نبی اور پیغمبر ہیں آپس میں بھائی بھائی. جیسا اس نے سنا اس کے بعد اس پہ اثر ہوا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا. اور یہ جو ان کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو انہوں نے اس تمہارے غلام پہ جادو کر دیا ہے, دیکھو یہ ان کے ہاتھ پیر مانگ رہے. مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ نبی ہے, اس نے کہا کہ نبی اور رسول کے سوا اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جو میں نینوا سے تعلق ہے وہاں یونس جو ہے پیغمبر تھے. نے کہا کہ یہ سچے پیغمبر ہے, تو وہ اسلام لا لیا, وہ ایمان لا لیا. تو وہاں سے نکلے, اور زید بن حارثہ ساتھ تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ اپنے پیروں پہ اور ہاتھوں پہ جو خون آ رہا تھا آپ کیوں مل رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میل اس لیے رہا تھا کہ اگر میرا ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرتا تو فوری عذاب آ کر پورے طائف کے قبیلے کو جب ہی ختم کر دیتا, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا. تو میں ان کی بربادی کو بچانے کے لیے میرا قطرہ خون زمین پہ گرنے نہیں دے رہا تھا, وہ مل رہا تھا. تو وہاں سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو اس وقت فرشتے آنا شروع ہو گئے. ایک پہاڑ کا فرشتہ, اس نے کہا کہ طائف جو ہے نا دو پہاڑیوں کے درمیان ہے, اگر آپ مجھے حکم دیں تو دونوں پہاڑی ملا کر پورے طائف کے جتنے لوگ ہیں ان کو کرش کر کے ختم کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ طائف کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اگر اسلام نہ قبول کریں تو ان کی اولاد میں سے اسلام لائیں گے, یا ان کے گرینڈ چلڈرن اسلام لائیں گے, اور انشاءاللہ اسلام یہاں سے پھیلے گا. یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر طائف کے سارے بنو ثقیف قبیلے ختم ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ بنو ثقیف کے جو قبیلے تھے ان کے جو گرینڈ چلڈرن میں ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص کا نام ہے محمد بن قاسم. یہ طائف کے بنو ثقیف قبیلے کا ہے محمد بن قاسم, جس نے ہندوستان میں جس کی وجہ سے اسلام آیا ہے, جو سندھ میں آ کے محمد بن قاسم, آپ نے ہسٹری کے کتابوں میں پڑھا ہوگا, جو آ کے یہاں آئے, اس کے بعد سے اسلامی لوگ آئے اور آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا ہے. اور محمد بن قاسم بنو ثقیف اور طائف کے قبیلے سے تعلق تھا. تو یہ اتنے بیان کر دینا چاہ رہا تھا. ابھی ایک 5-10 منٹ ہے تو ایک تھوڑا سا آپ کو جو ہے سیرت کے تھوڑی سی باتیں بتا دیتا ہوں, غور سے سنیے. زید بن حارثہ یہ کون؟ آپ کو پتا ہے القرآن الکریم میں کتنے صحابہ کے نام ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے, حضرت عمر بن فاروق کا نام ہے, حضرت عثمان کا نام ہے, حضرت علی کا نام ہے, عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے. کسی کا نام ہے قرآن میں؟ کسی کا نہیں. حضور کے 1,24,000 جو صحابہ تھے ان میں سے صرف ایک کا نام ہے, وہ زید بن حارثہ. زید کا نام ہے, ایک ہی صحابی ہیں جس کا نام زید قرآن میں آیا ہے, سورہ احزاب میں آیا ہے. ان کی شادی چونکہ زینب بن جحش سے شادی ہوئی تھی,
اور اس کے بعد ان کا جو ہے جو ان کے سپریشن ہوا تھا. تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں زید کا نام استعمال کیا ہے. ایک ہی صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے, ان کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں, زید بن حارثہ. تو ان کے تعلق سے تھوڑا سا آپ کو سیرت میں بتا دیتا ہوں, شاید 5-10 منٹ ہوں گے, معاف کرنا, ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کا سیشن میں رکھا تھا, اس کی وجہ سے ہو گیا. زید بن حارثہ کا سنیے. زید بن حارثہ مکے سے کافی دور ایک قبیلہ تھا. اس میں 2 بھائی تھے, حارثہ بن شرجیل, کعب بن شرجیل. شرجیل کے 2 بیٹے تھے, حارثہ اور کعب. اور حارثہ نے شادی جب کی تھی, جو بچے پیدا ہوں ان میں ایک بچے کا نام اس نے زید رکھا. بہت محبت کرتے تھے والد صاحب ان کی, مگر ان کی بیگم کا جو ہے, ان کا جو میکال جو بولتے ہیں نا, یہ تو سسرال میں رہتے تھے. میکال کو کبھی کبھی جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اپنے میکال کو اپنے والدین سے ملنے جب جا رہے تھے تو زید کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے, کیونکہ زید جو ہے بچہ ہو گیا تھا, کھیلتا پھرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین سے ملنے جا رہے ہوں, زید کو زیادہ لینا چاہتا ہوں. وہ والد صاحب نے کہا کہ نہیں, مجھے زید سے محبت ہے, تم جاؤ اپنے والد سے ملنے کے آ جاؤ, میں زید کو میرے پاس چھوڑ. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, زید کو میرے والدین سے بھی تو ملانا ہے, میرے خاندان سے بھی ملانا ہے, مجھے اجازت دو. تو بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی, کہا کہ دیکھو احتیاط سے لے جاؤ اور واپس لانا. انہوں نے کہا کوئی پریشان. تو آپ کو پتا ہے کہ قبیلے جو ٹریول کرتے تھے, گروپ میں ٹریول کرتے تھے, اور جب گرمی جب نہیں رہتی تھی اس وقت ٹریول کرتے تھے. بالکل جب مڈ ڈے رہتا ہے تو کوئی ٹریول نہیں کرتے تھے کیونکہ بہت گرمی تیز رہتی تھی. تو خیمے وغیرہ اور جھاڑ وغیرہ کہیں آئے تو وہاں ریسٹ کرتے تھے تاکہ گرمی کم ہو جائے تو پھر ٹریول کریں گے. تو ایک مرتبہ ایسی ظہر کے وقت ایسا ہوا کہ یہ لوگ ٹھہرتے, مگر بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بچے کہاں ٹھہرتے ہیں. وہ کچھ کھیلنے کے لیے باہر نکل گئے, 2-4 لڑکے باہر نکلے, کھیلتے کھیلتے باہر گئے. تو جو بینڈٹس رہتے ہیں, جو قبیلوں کے پاس چور ایسے نکلتے ہیں جو کچھ چوری کر لیں, کچھ بچوں کو لے لیں, کچھ ایسا کریں, تو ایسا کرتے. تو کوئی ایک بینڈٹس کا ایک گروپ جا رہا تھا, جب دیکھے کہ کچھ لڑکے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے ہیں تو انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. لے جا کے یہ مکے میں جو ہے ان کو ایز اے غلام بیچ دیا. آپ کو پتا ہے نا, یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسے ہوا. یوسف علیہ السلام کو بھی جو لے کے آئے تھے, انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایز اے غلام جو ہے بیچا تھا. تو زید بن حارثہ کو بھی لے کر آیا, اور مکے کے پاس وہ عکاس کا میلہ لگتا ہے. عکاس کے میلے میں کیا ہوتا تھا, چیزیں لاتے تھے, فن فیئر بھی ہوتا تھا, خرید و فروخت ہوتی تھی. تو اس میں لا کے زید بن حارثہ کو بیچے. تو حکیم بن حزام جو اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے ان کو 400 درہم میں خریدا. خرید کے لا کر, یہ حکیم بن حزام کون تھے, حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. تو انہوں نے لا کے اپنی خالہ کو دے دیا, خدیجہ رضی اللہ عنہا کے, یہ میں ایک غلام کو خریدا ہوں, آپ کے پاس چھوڑتا ہوں, آپ کی خدمت کرے گا. تو 400 درہم میں لے کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس غلام کو بنا کے چھوڑ دیا. خدیجہ رضی اللہ اپنے ساتھ رکھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ میں اپنی شادی کا ایک تحفہ تم کو یہ غلام دیتی ہوں, تم اس کو استعمال میں لائے. تو زید بن حارثہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بن حزام کے جو دیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو زید بن حارثہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے, جب نبوت کا جب پہلی وحی آئی ہے, اقرا, ہم نے جو وہی آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, آنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا, زملونی ہوا. تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے, 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا اسٹریٹ اوے. یہ 4 کون ہیں؟ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مردوں میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچوں میں کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلاموں میں کون ہے؟ زید بن حارثہ. یہ 4 ایسے ہیں فرسٹ ایکسیپٹنس آف اسلام اسٹریٹ اوے آفٹر دی وحی. تو زید بن حارثہ اگرچہ کے غلام تھے, اسلام قبول کیا. پہلے فرسٹ 4 کو ایکسیپٹڈ اسلام میں ان میں شمار.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اور حارثہ بن شرجیل جو ان کے باپ تھے، ان کا بھی حال ایسا ہے جیسا یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے حال ہو گیا. روتے تھے میرا اتنا محبت کا بچہ تم نے لے کر گیا اور وہ لوگوں نے خرید لیا، بیچ دیا، مار دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. روتے رہتے تھے اور سارے ان کے اس علاقے کے سارے لوگ ان کو تشفی دیتے تھے، کرتے تھے. مگر بعض وقت تجارت کے لیے دور دور جگہ جاتے تھے. اتفاق سے کیا ہوا، وہ عکاس کا میلے میں ایک وقت ایک ان کے علاقے کا آدمی گیا ہے، جا کر دیکھا تو کیا ہے، زید بن حارثہ نظر آئے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کام کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، سامان اٹھا رہے تھے. انہیں دیکھتے پہچان لیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ یہ بچہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ جو قریش کے بہت عالی خاندان سے عبد المطلب کے یہ جو ہے پوترے ہیں، جو خانہ کعبہ کے انچارج ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست قبیلہ ہے، وہ بہت بڑے خاندان کے. وہ فوری وہ لوگ واپس گئے، جا کے حارثہ بن شرجیل کو کہا کہ آج رونا بند کر دو، تمہارے بیٹے کا پتہ لگ گیا ہم کو. انہوں نے کہا کہ فوری ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مٹھائی دے رہے ہیں کہ اتنی خوشخبری سنا دی مجھے تم نے، کب سے میں انتظار میں تھا. انہوں نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، یہ مکے میں ہے، بہت عالی خاندان قریش کے ہے، عبد المطلب کے پوترے ہیں یہ، اور ان کا بڑا مقام ہے، وہاں سارے لوگ ان کو الصادق الامین کے نام سے پکارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، بس نیک انسان ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری بات سنیں گے. تو بیٹھ کے حارثہ اور کعب بن اشرف دونوں بیٹھے اور سارے خاندان پورے علاقے کے لوگوں کو بلا لیے کہ دیکھو ایک بہت اہم مسئلہ ہو گیا ہے، ہمارا جو زید جو غلام بن کے ہے اس کو ہم خرید کے واپس لانا ہے. اب سارے لوگ آپ جتنا بھی ہو سکتے ہیں ہماری مدد کریں. تو وہ لوگ آئے، اپنے پاس سے جو بھی دے سکتے تھے، چاندی ہے، سونا ہے، زیور ہے، جس کے پاس جو بھی تھا، انہوں نے کہا کہ یہ لے لو. وہ اس نے لکھ لیا کہ کس سے کیا لیا ہوں میں، تاکہ میں واپس کر دوں گا. وہ بنا کے اتنی بڑی پوٹلی بنائی، بنا کے دونوں بھائی احتیاط سے کہیں مکہ پہنچے. جانے کے بعد پوچھا کہ محمد کدھر رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ گھر میں. وہاں پہنچے، جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھٹکا مارے کہ حضور اکرم کون ہے. میں کہا کہ ہم 2 اشخاص ہیں، بہت دور سے آئے ہیں. کہا بیٹھو، آپ آئے ہیں، بیٹھے. انہوں نے کہا کہ کس لیے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ میں حارثہ بن شرجیل ہوں اور ایک کعب بن شرجیل میرے بھائی ہیں، ہم سے آپ کا بہت اہم کام. انہوں نے کہا کہ کیا کام. انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا زید آپ کے پاس غلام ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ لے کر آئے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا قیمت میں بیچنا چاہتے ہیں، اور ہم بہت احسان مند رہیں گے اگر آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں، اور آپ کو جتنی رقم چاہیے آپ بتا دیں، میں جتنی پوٹلی میں لایا اس میں دیکھ لیتا ہوں، اگر اتنی ہے تو دے دوں گا، اگر آپ اس سے زیادہ ہے تو یہ بھی رکھ لیں، پھر میں جا کر اپنے علاقے دیہات میں اور گاؤں میں شہروں میں کوشش کر کے اور پیسے لا کر آپ کے دے دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں، بیٹھو، مگر آپ ایک چیز میرے ساتھ وعدہ کرو. کہا آپ جو بولیں گے آپ کے پیر پکڑنے تیار. انہوں نے کہا نہیں، پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں، صرف وعدہ کر لو میرے سے. انہوں نے کہا کہ کیا وعدہ، ضرور بول. انہوں نے کہا کہ میں زید کو بلا لوں گا، اگر زید اپنی خوشی سے آپ کے ساتھ جانے تیار ہو تو یہ پوٹلی بھی لے لے، زید کو بھی لے جائے، مجھے آپ سے ایک پیسہ نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا ظلم نہ کریں، آپ کیا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی اتنا پیسہ ملنے والا ہے تو پیسہ لے کے جو ہے وہ غلام پیسہ چھوڑ دیں گا. نہیں آپ ایسا مذاق نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں مذاق نہیں، مگر وعدہ ہے، تم میرے ساتھ وعدہ کرنا. میں نے کہا کہ اور وعدہ کیا کرنا. انہوں نے کہا کہ اگر زید اپنی خوشی سے میرے ساتھ رہنا چاہے تو تم اس پہ جبر نہیں کرنا. انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، اپنے والد اور چچا کے ساتھ آزاد انسان نہیں جائے گا اور آپ کے پاس غلام بن کے رہنے تیار ہوں گا. آپ ایسا نہ کریں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے سے. میں نے کہا نہیں مذاق نہیں، یہ کانٹریکٹ ہے تمہارا میرا، اگر تم اس کانٹریکٹ پہ ہے تو میں زید کو بلاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ احسان کرنے والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ہمارا بیٹا اور آزاد اپنے خاندان میں جا کے کھیلے گا، پھیلے گا، انجوائے کرے گا، اور آپ کے پاس غلام بن کے رہے گا. انہوں نے کہا کہ
یہ سارا ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا. مجھے خالی تم یہ بول دو دونوں بھائی کہ اگر زید خوشی سے جانا چاہے تو زید اور پیسے کو ہم لے کر چلے جائیں. اگر وہ خوشی سے میرے پاس رہنا چاہے تو تم جبر نہیں کرنا. انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بالکل ہم ایکسیپٹ کر لیا آپ کا جو. اچھا ٹھیک ہے. زید کو پکائے. زید آئے. جیسے ہی زید آئے دیکھے تو والد اور چچا بھاگ کے آ کے لپٹ گئے. والد سے بھی لپٹ گئے, چچا سے بھی لپٹ گئے. بیٹھے کچھ دیر بات چیت ہوتی رہی. والدہ کیسے ہیں, بہنیں کیسے ہیں, وہ اپنے دوست احباب رشتے دار کیسے ہیں. کتنی دیر بات چیت ہو گئی. ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹے اب تو بہت خوشی کا موقع آ گیا ہے. تم تو ایک ایسے نیک انسان کے پاس ہو کہ ویسا انسان کہیں دنیا میں دکھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیا ہو. انہوں نے کہا کہ بیٹے تم آنے سے پہلے ہم دونوں نے ایک وعدہ کیا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوا ہے ہمارا. انہوں نے کہا کہ ایک کانٹریکٹ. زید نے کہا کہ کیا کانٹریکٹ. انہوں نے کہا کہ ہم تو سارا دیکھو یہ پوٹلی میں سارا زیور سونا چاندی لے کر آئے تھے اور تم غلام تھے تو ہم خریدنا چاہ رہے تھے. تو ان شخص کے سامنے کہا کہ بڑے نیک انسان ہیں, ان سے کہا کہ ہم زید کو ہم خرید کے لے جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں زید کو خریدنے کی ضرورت نہیں, ایک کانٹریکٹ میرے ساتھ کر لیں, ایک وعدہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر زید خوشی سے جانا چاہے تو زید کو بھی لے جاؤ, پیسہ بھی لے کے چلے جاؤ, اور اگر زید خوشی سے میرے پاس رہنا چاہے تو اس پہ جبر نہیں کرنا. تو بیٹے اب سوچنے کی کیا بات ہے, فری ہے, پیسہ بھی مل جائے گا, تم اپنے خاندان میں چلے جاؤں. اور ایک دم دیکھا تو کہ زید خاموش بیٹھے. انہوں نے کہا بیٹا سوچنے کی کیا بات ہے, باپ اور چچا ہیں, اپنے خاندان کو لے جانا چاہ رہے ہیں, تم سوچ کیا رہے. پھر خاموش سوچ رہے. اس کے بعد باپ نے کہا کیا بات ہے بیٹے. اس نے کہا میرے ابا جی اور چچا آپ سے بے حد مجھے محبت ہے, اور مجھے اس وقت کیا خوشی ہوئی آپ کا اس کو اندازہ نہیں, مگر میں دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی باقی زندگی ان کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایسا انسان میں نے کبھی دیکھا نہیں. اگرچہ آپ میرے والد اور چچا ہیں, مجھے اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں چلے جاؤں گا اپنے لوگوں سے, مگر جس شخص کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے ایسا شخص دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. اس کے بعد ان کے والد اور چچا کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹے سب سے زیادہ تمہاری خوشی ہم کو مقصود ہے, اگر تمہاری خوشی ان کے ساتھ رہنے میں ہے تو ہم بھی خوش ہیں. اس کے بعد وہ اپنے سامان اور پیسہ لے کے کچھ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوری مت جاؤ, ٹھہرو ہمارے پاس, کچھ دن وہاں ایز اے مہمان رہے. اس کے بعد جب سارا دیکھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے کیریکٹر اور اتوار اور ان کے ساتھ جیسا بھی ہوا دیکھے, اس کے بعد وہ واپس خوشی خوشی چلے گئے. کہا کہ ہم اپنے خاندان میں جا کے بتا دیں گے کہ زید نے بہت اچھا اپنا ایک ڈیسیشن لیا ہے جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کہ ہماری کو اس کی خوشی سے ہماری خوشی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جانے کے بعد زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور کعبے کے قریب جا کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں آؤ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے؟ تو لوگوں کو بتایا کہ یہ زید ہے, آج سے یہ آزاد ہو گیا ہے اور میں اپنا متبنہ بیٹا بناتا ہوں اور ان کا نام زید بن محمد رکھ رہا ہوں. تو اس دن سے ان کو زید بن محمد پکارنے لگے تھے. پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں. رسول جو ہے نا, رسول کے کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی بیٹا متبنہ جو رہتا نا وہ نہیں, بیٹا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جیسے یہ آیت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج سے میں تم کو زید بن محمد نہیں بتا سکتا, تم کو زید بن حارثہ کا نام پھر واپس دے رہا ہوں, کیونکہ قرآن کی آیت ہے. تو وہ تو پکے مسلمان تھے, جیسے ان کو پتہ چلا کہ وہی آئی ہے اور یہ حکم آ گیا, فوری انہوں نے کر لیا کہ حضور بے شک جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانے, اور آج سے میرا نام پھر زید بن محمد نہیں, زید بن حارثہ. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تھے جو طائف پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جو خون کے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پتھر گر رہے تھے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ بہت اہم چیز تھی. ان نے کہا کہ سیرت کا واقعہ بیان کر دوں گے. ماشاءاللہ سے بہت لمبی بات ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, جو غلطیاں ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں آئندہ سے جتنے سیشنز ہو اس میں کچھ اسرائیلیات اور جو ایسی چیزوں کا منشن کر دوں گا جو حدیث کے اور حدیث کیا قرآن کے تفسیر کی کتابوں میں ایسے تفصیلات ہیں. مجھے اتنے تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا, اس کے بعد کچھ چیزیں پوائنٹس میں اخذ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آپ کو اکثر آپ کو دوسرے جگہ اسکالرس آپ کو بیان نہیں کریں گے. تو اسی لیے آپ کچھ خیال نہ کریں کہ یہ شخص کہاں سے چیزیں لے کر آئے. اس لیے میں آپ کو وہ حدیث بتا دے گا صحیح بخاری کی کہ اگر آپ کو اسرائیلیات سے بھی کوئی چیز مل جائے اور کہیں بھی مل جائے. تفسیر کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہیں مگر بہت سارے لوگ احتیاط یہ کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو اکثر آپ کو کہیں سے یہ پوائنٹس اگر نہیں ملیں گے تو میں جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کو قبول کریں. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے. آپ لوگوں کا بےحد ممنون مشکور ہوں جو آپ لوگ جمع ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہر سنڈے آنے کی کوشش کریں, جوائن ہو تو انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ عربی سیکھنے کا بھی انشاءاللہ ہوتے رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.